السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں لفظ جہاد کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ لفظ جہاد، لو میرج اور اس کے لیے دھرم پریورتن، یہ سب اسی آگ کے شعلے ہیں جس کو فریڈم اور ذہنی آزادی کے نام پر سلگایا گیا ہے۔ اسلام میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ تو روشنی سے اندھیرے کے طرف جانے کے لیے، اجالے سے اندھیرے کی جانب جانے کے لیے ایک نیا قدم ہے۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا زمانہ جاہلیت کے ایک رواج کا تذکرہ کرتی ہیں۔ آپ اس کو سماعت فرمائیں اور اپنے معاشرے کو ملا کر دیکھیں کہ ہم کدھر کا رخ کیے ہوئے ہیں۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ زمانہ جہالت یعنی ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے میرج، شادی کے 4 طریقے تھے۔ ایک طریقہ تو شریف انسانوں کا تھا، لڑکے کے گھر والے لڑکی کے گھر والوں کو پیغام پہنچاتا۔ پھر اس کے بعد شادیاں ہوتی، جس کا رواج آج ہمارے زمانے میں ہے، شریف لوگ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف اسی طریقے کو باقی رکھا، باقی 3 طریقوں کو کالعدم قرار دیا۔ دوسرا طریقہ جانوروں کا تھا کہ ایک مرد شادی شدہ اپنی عورت کو کسی مرد کے پاس جو اچھی پرسنالٹی کا ہوتا تھا، اچھے پرسنالٹی کا بچہ حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس بھیج دیا کرتا تھا، سیم جانوروں کی طرح سے۔ تیسرا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ عورت 5، 7، 10 مردوں سے ملاقات کرتی تھی، ملتی تھی، ناجائز خواہش پوری کرتی تھی، اور اس کے بعد جو اس سے بچہ پیدا ہوتا تھا اس بچے کو کسی کے اوپر بھی تھوپ دیتی اور کہتی کہ یہ تمہارا بچہ ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا تھا، اس کا وہ انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اور چوتھا طریقہ آج ہمارے زمانے میں جو بازاری عورتوں کا ہے، وہ طریقہ تھا کہ عورتیں اپنے گھر میں ایک نشان لگا دیا کرتی تھی، اس علامت سے ہر آدمی سمجھ جاتا تھا کہ یہ عورت خواہش پوری کرنے کے لیے علامت لگائی ہوئی ہے۔ پھر اس سے وہ اپنی خواہش پوری کرتا، اور جب بچے کی ولادت ہو جاتی تو قیافہ شناس آتا اور کہہ دیتا کہ اس بچے کی شکل شباہت فلاں مرد سے مل رہا ہے، پھر اس بچے کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیا جاتا تھا کہ تم اس بچے کا باپ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان تمام طریقوں کو ختم کر کے اس ایک طریقے کو باقی رکھ۔ ذرا غور کریں کہ ان تینوں طریقوں کو کوئی بھی شریف انسان پسند کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا ہے۔ جب یہ طریقے پسند نہیں ہیں تو پھر لڑکے اور لڑکیوں کو اتنا فری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور میں پوچھتا ہوں کہ لفظ جہاد کس کو کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم جہاد کا مطلب سمجھتے نہیں ہیں۔ جہاد کیا چیز ہے، کب کیا جاتا ہے، کیوں کیا جاتا ہے، اس کے متعلق آئندہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کوئی کلپ جاری کیا جائے گا۔ لفظ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ پہلے لڑکی سے پیار کیا جائے، پھر اس کو مسلمان بنا کر شادی کر لیا جائے۔ اگر اسی کا نام لفظ جہاد ہے تو یہ تو اس کے برعکس بھی ہوتا ہے۔ مسلم لڑکیاں ہندو لڑکوں سے پیار کر کے پھر مذہب دھرم پریورتن کر کے اس سے بھی شادی کر لیتی ہیں۔ آپ اس کا کیا نام دیں گے؟ یاد رکھیے، یہ لو میرج سے کوئی لڑکا ہندو نہ مسلمان بنتا ہے، نہ کوئی مسلمان ہندو بنتا ہے۔ ایمان اور دھرم فیت کا نام ہے۔ شادی کر لینے کی وجہ سے آدمی کا فیت محض شادی کی وجہ سے چینج ہو جائے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، اور اسلام میں اس کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اسلام میں ایک ورڈ آتا ہے ہجرت۔ ہجرت کہا جاتا ہے کہ آپ جس جگہ رہتے ہیں وہاں اگر اسلامی قانون پر عمل کرنے میں دشواری ہوتی ہے تو آپ اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری ایسی جگہ چلے جائیں جہاں پر آپ آزادی کے ساتھ اسلام پر عمل کر سکتے ہیں۔ قرآن حدیث میں اس کے بہت ثواب ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔
لیکن یہ کب؟ جب نیت ہو اسلام پر عمل کرنے کی، آزادی کے ساتھ دھرم کے مطابق زندگی گزارنے کی نیت ہو تب۔ اگر کسی انسان نے دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت کو حاصل کرنے کے لیے گھر بار چھوڑا اور اس کا نام ہجرت دیا تو اس سے اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ آپ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھیں اور دیکھیں، جو لڑکا کسی لڑکی سے پیار کرتا ہے اور پیار کر کے اس کو دھرم پریورتن کر کے مسلمان بنا کر شادی کرتا ہے تو اس لڑکی نے اسلام کو پسند کر کے اسلام قبول نہیں کیا، اور اس لڑکے نے اس کو اسلامی طریقہ سمجھا کر اپنے مذہب میں نہیں لایا، بلکہ محض اپنا معاشقہ، اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے یہ کام کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ یہ سارے فتنے جو رونما ہوتے ہیں، دنیا کے اندر وجود پذیر ہوتے ہیں، یہ عریانیت اور ننگے پن کی وجہ سے آتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسلام کے آنے سے پہلے جو گندے رواج تھے، برے قانون پر لوگ عمل کرتے تھے، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لانے کے بعد ان برائیوں کو آپ نے خاتمہ کیا اور لوگوں کو روشنی کی طرف لے آئے، اندھیرے سے اجالے کی طرف لے آئے۔ اندھیرے سے اجالے کے آنے کے بعد، یعنی نادانی سے جانکاری حاصل ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی آدمی اسی نادانی کی طرف جاتا ہے تو جانکاری حاصل کرنے سے پہلے وہ جہالت اولا تھی، پرانی تاریکی تھی، پرانا اندھیرا تھا، اور جانکاری حاصل کرنے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ان طریقوں سے معاشرے کے اندر بگاڑ اور خرابی پیدا ہوتی ہے، اور پھر بھی آپ اس کو اختیار کر رہے ہیں تو یہ جہالت اخری ہے۔ آپ اندھیرے سے اجالے سے پھر اندھیرے کی جانب جا رہے ہیں۔ تو یہ تو اسلامی تعلیم ہے، اگر یہ نیچر کے مطابق ہے، یہ فطرت کے مطابق ہے، اور یقیناً فطرت کے مطابق ہے، اس کے خلاف چلنے میں سوسائٹی خراب ہوتا ہے، معاشرہ خراب ہوتا ہے، گھر اجڑ جاتا ہے۔ تو جو لوگ اسلام کے فالوور ہیں ان کو تو پورا عمل کرنا چاہیے اسلام کا حکم مان کر، لیکن اگر جو لوگ اسلام کے فالوور نہیں ہیں، اسلام کو نہیں مانتے ہیں، لیکن یہ طریقہ انسانیت کا ہے، نیچر کے مطابق ہے، تو اس کو نیچر کے مطابق اور فطرت کے مطابق سمجھ کر اس طریقے کو اختیار کر لینا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔